السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه القديم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ معزز حاضرین اکرام و سامعین اعظام، بالخصوص حضرت العلامہ مولانا حافظ قاری سید واحد علی صاحب امام و خطیب مسجد ہادہ اور جمیع حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں برکتوں والا، رحمتوں والا، سعادتوں والا، مغفرتوں والا مہینہ پھر دوبارہ ہمیں عطا فرمایا، ورنہ ایسے کئی لوگ جو سال گزشتہ ہمارے ساتھ رمضان تو گزارے ہیں، لیکن اس سال وہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں، کیونکہ ان کو فرشتے اجل نے پکڑ لیا ہے، یعنی موت نے انہیں آ کر لے کر چلے گئی ہے۔ یہ رب کا فضل ہوا کہ پھر ہمیں اس سال دوبارہ ماہ رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اسی لیے ماہ رمضان المبارک میں ہم جتنا عبادتیں، ریاضتیں کر سکتے ہیں کر لیں، کیونکہ انسان تھکاوٹ کی وجہ سے بعض دفعے کار خیر کرنے میں، عبادت کرنے میں غفلت برتتا ہے، کوتاہی برتتا ہے کہ تھکان ہو گئی ہے۔ یقیناً تھکان تو چلی جائے گی، لیکن جو کام انجام دے دیا گیا، چاہے وہ قرآن کی تلاوت ہو یا نماز تراویح ہو یا کوئی اچھا کام، تھکان تو چلے جائے گی کچھ وقت کے بعد، لیکن جو کام ہم نے انجام دے دیا ہے وہ ہمارے نام اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ دنیا کے حد تک تھکان تو ختم ہو جائے گی، لیکن جو کام ہم کر چکے ہیں، جو عبادت ہم کر چکے ہیں، اس کا صلہ اللہ تعالیٰ بروز قیامت ہمیں عطا فرمائے گا۔ تو اسی لیے تھکان کی وجہ سے کوئی کار خیر، چاہے عبادت، نماز، تراویح یا قرآن کی تلاوت یا درود شریف کی کثرت یا استغفار وغیرہ، ان چیزوں کو بالکل بھی ترک نہ کریں۔ اس ماہ مبارک میں جتنا ہو سکے اپنے آپ کو کار خیر میں اور اچھے کاموں میں، عبادتوں میں، ریاضتوں میں، توبہ و استغفار میں، درود شریف میں، تسبیح میں، تکبیر میں، تہلیل میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں، کیونکہ اس ماہ مبارک میں ہر عمل کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہی ہوں گے، کیونکہ مولانا آپ کے کافی قابل شخصیت ہے، نظامیہ کے فارغ ہے، یقیناً یہ آپ نے بارہا سنائی ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان المبارک میں ہر عمل کے
اجر و ثواب کو 70 گنا بڑھا کر عطا فرماتا ہے۔ تب اس سے بڑا موقع اور کیا چاہیے کہ ہم اس میں جتنا ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار اور کثرت کے ساتھ درود شریف اور قرآن مجید کی تلاوت۔ قرآن مجید کی تلاوت کے بارے میں ذرا ذہن میں رکھ لیجئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک حرف پر بندے کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا وَلَا أَقُولُ الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ سرکار فرما رہے ہیں کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ اگر کوئی بندہ صرف الف لام میم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 نہیں بلکہ 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اب ذرا اس کو آپ حضرات نے بہت سارے لکھے پڑھے اور بہت سارے طلباء اسٹوڈنٹ وغیرہ بھی ہیں، اس کو آپ 70 سے ملٹیپلائی کر لیجئے 30 کو، کیونکہ ماہ رمضان میں ایک نیکی کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ 70 گنا بڑھا کر دیتا ہے۔ تو اب ایک حرف اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کو 10 نیکیاں اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اب 10 کو 70 سے ملٹیپلائی کر لیجئے آپ۔ اب جتنا آپ قرآن شریف پڑھیں گے اس کے حساب سے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، گن نہیں سکتے، آپ شمار نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کتنے نیکیاں عطا فرمائے گا قرآن مجید کی تلاوت پر۔ اسی لیے قرآن مجید کی تلاوت رمضان میں کثرت کے ساتھ کریں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول شریف تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان مبارک میں نماز تراویح میں قرآن مجید مکمل فرماتے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ بعض دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قرآن مکمل کیا، بعض دفعے 2 قرآن بھی آپ مکمل فرماتے۔ ایک دفعہ آپ سناتے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سناتے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کرتے تھے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کا جتنا ہو سکے اہتمام کریں۔ آئیے اب میں اصل عنوان کی طرف آ رہا ہوں۔ آج میں مختصر 2 چیزوں کے بارے میں کچھ کہنے کی کوشش کروں گا۔ ایک تو ہے آج 10 رمضان المبارک۔ 10 رمضان المبارک یہ وہ تاریخ ہے جس کو ہماری اور آپ کی اور ساری امت کی والدہ محترمہ ام المؤمنین حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا آج یوم وصال ہے۔ 10 رمضان مبارک کو آپ کا وصال ہوا۔ گرچہ کہ ماہ رمضان مبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، یعنی ہجرت سے قبل ہی، ہجرت سے پہلے ہی آپ کا وصال ہو چکا تھا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات سے کون ایسا اہل ایمان ہوگا جو واقف نہ ہو، لیکن آپ کی شان اور عظمت اور آپ کا ذکر کرنا یہ ہمارے لیے باعث نجات ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ جہاں پر صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ اور یہاں تو صالحین کا ذکر کیا، سید الانبیاء کے زوج محترمہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں فرمایا سیدۃ نساء اہل الجنہ، یہ جنتی خواتین کی سردار ہے، خواتین میں سب سے افضل حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اولاد ہے سوائے حضرت ابراہیم کے، ساری کی ساری اولاد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہو، حضرت رقیہ ہو، حضرت ام کلثوم ہو، حضرت زینب ہو، اور حضرت عبداللہ ہو، اور حضرت قاسم ہو، یہ سب کے سب حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد ہے، آپ کے بطن مبارک سے ہے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا مقام عطا فرمایا تھا۔ یقیناً آپ
ہجرت سے 68 سال پہلے یعنی 68 سال پہلے آپ پیدا ہوئی، اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے نکاح کا پیغام بھیجایا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ اور آپ کے اوصاف کو وہ دیکھ چکی تھیں، کیونکہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ بہت بڑی رئیس تھی، بہت بڑی مالدار تھی، اور ساتھ ساتھ مالدار ہی نہیں بلکہ آپ دل کی دولت مند بھی تھی، بہت بڑی سخی تھی، اور ساتھ ساتھ اخلاق حمیدہ کی مالکہ تھی۔ آپ کے اندر اخلاق حمیدہ، اوصاف حمیدہ باتم پائے جاتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح سے قبل آپ دوسروں کے نکاح میں بھی آئی، بعض کا انتقال ہوا، بعض نے طلاق دیا آپ کو۔ اس کے بعد مکے کے بڑے بڑے رئیسوں نے، بڑے بڑے سرداروں نے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن آپ نے ریجیکٹ کر دیا، رد کر دیا کہ میں کسی سے نکاح نہیں کرتی، کیونکہ آپ جانتی تھی کہ یہ جتنے پیغام آ رہے ہیں مجھے نکاح کے، یہ سب میری دولت کو دیکھ کر آ رہے ہیں، یہ میری ثروت کو دیکھ کر آ رہے ہیں، میری دولت مندی کو حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، کیونکہ آپ جہاں پر دولت مند تھی وہاں پر آپ ایک پروقار خاتون بھی تھی، آپ کا ایک ہولڈ تھا مکہ مکرمہ میں، ایک آپ کا اثر و رسوخ تھا، آپ کا ایک رعب تھا، آپ کا ایک دبدبہ تھا، گرچہ کی خاتون تھی لیکن آپ کے اخلاق اور آپ کے رعب کا اور آپ کی وجاہت اہل مکہ میں پائی جاتی تھی، اس لیے اہل مکہ میں سے ہر مالدار یہ چاہتا تھا، قبیلے کے سردار یہ چاہتے تھے کہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہمارا نکاح ہو جائے، لیکن آپ نے ان کے پیغام کو رد کر دیا۔ لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مال تجارت ملک شام اور یمن کی طرف لے جاتے تھے، اسی دوران حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک دفعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا سامان تجارت کی غرض سے ملک شام کی طرف لے کر گئے۔ جو بھی سامان لے جاتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ نے ایک غلام کو ساتھ میں رکھ دیا تھا، میسرہ نامی ایک غلام کو ساتھ میں رکھ دیا تھا۔ وہ ساتھ میں غلام تھا، ملک شام کے سفر میں ساتھ تھا، ساتھ گیا۔ آنے کے بعد وہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور خصائل، آپ کے اخلاق حمیدہ جو بتلایا، اس سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے انتہا متاثر ہو گئی۔ اب وہ جو حالات اور احوال اخلاق حضور کے انہوں نے دیکھا تھا وہ سارے بیان کر دیے۔ وہ کیا احوال دیکھا تھا وہ سیرت کے موقع پر سن لینا، مختصر چیزیں میں یہاں پر عرض کر دیتا ہوں کہ حضرت میسرہ نے وقت سے پہلے آ کر، یعنی جاتے وقت تو حضور کے ساتھ گئے تھے، سامان تجارت وغیرہ سب فروخت کر دیا، واپسی کے وقت ساتھ میں رہے، لیکن کچھ ابھی دوری تھی، ابھی کچھ فاصلہ تھا کہ وہ پہلے آ گئے، ابھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر قافلے والے ابھی آ رہے تھے، اور آ کر سارے احوال انہوں نے حضرت خدیجہ کو سنا دیا۔ اس میں سے چند چیزیں سن لیجئے۔ وہ حضرت میسرہ فرماتے ہیں، میں نے یہ نوجوان میں عجیب کیفیات دیکھی ہے، میں نے ان کے اوپر عجیب و غریب کیفیات دیکھی ہے کہ جب یہ دھوپ میں چلتے ہیں تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ان کے اوپر ابر یعنی بادل سایہ کرتے ہوئے ان کے ساتھ چلتا ہے کہ ان کو دھوپ نہ لگے، دھوپ کی تمازت سے یہ ان کو پریشانی نہ ہو، اس لیے میں دیکھتا ہوں کہ جب بھی یہ دھوپ میں چلتے ہیں تو ان کے سر پر بادل سایہ کر کے ان کے ساتھ برابر چلتے رہتا ہے۔ میں نے یہ دیکھا۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ جب تجارت کے لیے گئے تو میں دیکھتا ہوں کہ ہمارا جو سامان لے کر جاتے ہیں وہ بڑی مشقت کے بعد بکتا ہے۔ جو ساتھ والے دیگر تاجرین تھے ان کا سامان تو بک رہا نہیں تھا، لیکن ان کا سامان جو ہے تھوڑی دیر میں سارا کا سارا سامان فروخت ہو گیا،
تھوڑی دیر میں، اور آپ کا جو گاہک ہے ان کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک تھا، اچھا رویہ تھا، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتے تھے۔ یہ سارے احوال اور دیگر احوال انہوں نے سنایا۔ اگر اس کے بعد کہہ دیا اگر میری بات کی آپ کو تصدیق کرنا ہو تو آپ اپنے گھر کی بالکونی میں ٹھہر کر ابھی کچھ دیر کے بعد وہ آنے والے ہیں، آپ دیکھ لیجئے۔ دوپہر کا وقت تھا، قافلے آ رہے تھے، اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لا رہے تھے۔ تو بچشم خود حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیکھا کہ آپ جب آ رہے تھے تو آپ کے سر پر بادل سایہ کیا ہوا تھا۔ جب آپ نے یہ منظر دیکھا تو بہت متاثر ہوئی۔ اس کے بعد آپ نے جو کچھ بھی حساب کتاب تھا وہ سارا کا سارا حساب کتاب دے دیا، پھر آپ اپنے گھر تشریف لے کر گئے۔ اس کے بعد آپ متاثر ہو کر آپ نے پیغام نکاح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجایا۔ وہ خاتون جو بڑے بڑے سرداروں سے آئے ہوئے پیغام نکاح کو رد کر دیا، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر آپ کو پیغام نکاح بھیجا رہی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس جواب دینا مناسب نہیں سمجھا۔ آپ نے اپنے چچا اپنے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا، کیونکہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن میں وصال ہو چکا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کم عمر تھے۔ آپ کے چچا حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا کہ ایسا مجھے پیغام نکاح آیا ہے، تو آپ نے قبول فرمایا۔ اس کے بعد جا کر بات چیت ہوئی اور حضرت ابو طالب نے آپ کا خطبہ نکاح پڑھا۔ اس طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح ہوا۔ یہاں پر ایک ہمارے لیے الحمدللہ ہمارے نوجوانوں کے لیے یہاں پر ایک پیغام ہے اس بات میں، الحمدللہ یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ کی طرف سے نکاح کا پیغام آیا تو آپ بنفس نفیس اس نکاح کو قبول نہیں فرمائے جب تک کہ اپنے چچا سے مشورہ نہیں فرما لیا۔ تو ہماری نوجوان نسل، چاہے وہ مرد ہو کہ عورت، چاہے وہ نوجوان لڑکا ہو کہ نوجوان لڑکی، اپنے نکاح میں عجلت نہ کریں، اپنے بڑوں سے رائے اور مشورہ لے لیں، کیونکہ یہ بڑے آپ کا بھلا چاہتے ہیں، آپ کا خیر چاہتے ہیں، آپ کی اچھائی چاہتے ہیں۔ کیونکہ آج کل یہ ماحول چل پڑا ہے کہ ہر نوجوان لڑکا ہو کہ لڑکی اپنی پسند کی شادی کرنے کی طرف مائل ہے، کیونکہ یقیناً اپنی پسند کی شادی کرنا اسلام میں جائز ہے، ناجائز نہیں ہے۔ اپنی پسند کی شادی کرنا اسلام میں بالکل جائز ہے، لیکن آپ جو فیصلے کرتے ہیں دور اندیشی آپ کے فیصلوں میں نہیں ہوتی، آپ آگے کے حالات پر آپ کی نظر نہیں ہوتی، آپ کے جو والدین ہیں ان کی نظر آگے کے حالات پر رہتی ہے۔ یہ سارے چیزیں دیکھ کر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ نکاح کیسے لڑکی اور لڑکے سے کیا جانا چاہیے، کیسا خاندان ہونا چاہیے، اس کا خاندان کیسا ہو، اس کے اخلاق کیسے ہو، اس کے طور طریقے کیسے ہو، یہ ساری چیزوں پر بڑوں کی نظر ہوتی ہے۔ ہماری نظر اتنا نہیں دیکھ سکتی جتنا کہ بڑوں کی نظر دیکھ سکتی ہے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فیصلے میں ہمارے لیے یہ نصیحت ہے کہ اگر کوئی ہم فیصلہ لے رہے ہیں تو اپنے بڑوں سے رائے مشورہ لے کر کریں۔ آگے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی۔ اس کے بعد آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا خدمت کی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت فرماتی تھی آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے غار حرا میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے، اور بعض دفعہ ایک دن، دو دن، تین دن
اسی غار میں رہ کر آپ عبادت کیا کرتے تھے. بعض دفعہ تو 8 روز اس غار میں رہ کر عبادت کیا کرتے تھے. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار میں ہوتے اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا توشہ دان، آپ کا ٹفن لے کر غار حرا میں جا کر آپ کو توشہ دے کر آیا کرتی تھی. بعض دفعہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا توشہ لے کر چلے جاتے تھے، ستو وغیرہ، اور بعض دفعہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا آپ نے، ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے یہ. آپ خود اپنا توشہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا توشہ آپ لے کر غار حرا میں جاتی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر آتی. جب پہلی وحی آئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، جب پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. جب یہ آیتیں اتری تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بشری تقاضے کے مطابق آپ پر ایک کپ کپی طاری ہوئی، آپ کانپنے لگے اور گھر تشریف لائے. گھر تشریف لا کر حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا زملونی 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 زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے جاڑا ہو رہا ہے، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو. اس کے بعد کیونکہ آپ رفیق حیات ہیں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کیونکہ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دکھ، درد، تکلیف، خوشی، غم کس کو سنائیں گے؟ ایک ہی تو ہے. نہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں والد محترم ہیں، نہ والدہ محترمہ ہیں. اب رفیق حیات ہے ہر اچھا برا سنا لینے کے لیے. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو فرمایا خدیجہ مجھے چادر اڑاؤ، چادر اڑاؤ، میں کب کبھی محسوس کر رہا ہوں، میں جاڑا محسوس کر رہا ہوں، مجھے چادر اڑاؤ. اس کے بعد فرمایا اے خدیجہ مجھے خدشہ ہے کہ میں کہیں ہلاک نہ ہو جاؤں، مجھے خدشہ ہے کہ میں کہیں ہلاک نہ ہو جاؤں. اللہ اکبر. اتنا کہنا تھا. وہ رفیق حیات، وہ جنت کی خواتین کی سردار، وہ وفا شعار خاتون، وہ فرما بردار بیوی نے کیا جواب دیا. اللہ اکبر. قربان جائیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے الفاظ پر. فوراً جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خدیجہ لقد خشیت علی نفسی، اے خدیجہ میں خوف کر رہا ہوں اپنی جان پر کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے. فقالت خدیجہ کلا یا رسول اللہ ہرگز ہرگز ایسا مت فرمائیے، ہرگز ایسا مت فرمائیے. آپ کتنے محبت بھرے الفاظ ہیں. اس کے بعد فرماتی ہیں کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. فانطلقت به خدیجة حتی اتت به ورقة بن النوفل بن اسد بن عبد العزى ابن عم خدیجة وكان امرا تنصر في الجاہلیۃ. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ ہرگز ایسا مت فرمائیے، آپ کہ آپ ہرگز ایسا مت فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی جان کو رائے گا نہیں کرے گا، آپ کو موت ابھی نہیں آئے گی. ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی ذلیل اور رسوا نہیں فرمائے گا، آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا. انک لتصل الرحم، یا رسول اللہ آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، آپ کو کیا خوف. وتحمل الکل وتکسب المعدوم، یا رسول اللہ آپ تو بیواؤں اور یتیموں اور جن کا کوئی سہارا نہ ہو ان کا آپ سہارا بنتے ہیں. یتیموں کا سہارا ہے آپ، بیواؤں کا سہارا ہے آپ، اور جن کو کوئی پوچھ کر نہیں دیکھتا آپ ان کی خبر گیری کرتے ہیں. اللہ آپ کو رسوا نہیں فرمائے گا. وَتُقْرِ الضَّيْفَ، اور آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، مہمانوں کا خیال کرتے ہیں. وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، یا رسول اللہ اللہ آپ کو کیسا رسوا فرمائے گا جبکہ آپ
حق کے لیے لڑتے ہیں، مصیبتوں کو جھیلتے ہیں، تکالیف کو برداشت کرتے ہیں حق کے خاطر، اللہ تعالیٰ آپ کو رائے گا نہیں فرمائے گا۔ یہ اتنی تسلی بھرے الفاظ جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، یہ ایسے الفاظ ہیں کہ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر کوئی تسلی دینے والا نہیں تھا۔ مصیبت کے وقت، تکلیف کے وقت آدمی کیا کرتا ہے؟ اپنے حال احوال سنا لیتا ہے تاکہ کوئی اس کو تسلی دے، اس کی ڈھارس باندھے، اس کو ہمت اور دلاسا دے۔ اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور ڈھارس باندھی اور آپ کو ہمت دلائی، یا رسول اللہ آپ کو اللہ رسوا نہیں فرمائے گا، آپ کو رائے گا نہیں کرے گا۔ تو آپ قربان جائیے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی رفیق ہے، کیسی آپ زوج محترمہ ہیں کہ آپ کے مصائب و آلام میں آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے شانہ بشانہ ہیں، آپ کی پشت پناہی کر رہی ہیں، آپ کے پیچھے ایک چٹان بن کر ٹھہری ہوئی ہے۔ تو اس میں ہماری خواتین کے لیے بھی عبرت اور سبق ہے کہ جب کبھی شوہر پریشان ہو یا حالات سے دوچار ہو یا مصیبت میں ہو یا تکلیف میں ہو، اس وقت خواتین اپنے شوہر کی ہمت اور دلاسا دلائے اور ہمت باندھے اور ان کی ڈھارس باندھے، نہ کہ ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے بیٹھ جائے۔ یقیناً حاضرین اکرام، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر میں تشریف فرما ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی گھر میں داخل ہوئے اور فرمایا، اے خدیجہ، اے خدیجہ، ابھی جبرائیل آئے تھے میرے پاس، ابھی جبرائیل آئے تھے میرے پاس۔ کیا مقام ہے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا؟ ابھی میرے پاس جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے یہ پیغام پہنچایا ہے کہ رب ذوالجلال خدیجہ الکبریٰ کو سلام بھیج رہا ہے۔ رب ذوالجلال اے خدیجہ تمہیں سلام بھیج رہا ہے۔ کیا مقام ہے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا؟ رب کی بارگاہ سے سلام آ رہا ہے۔ یوں ہی آپ کی کیسی قربانیاں ہیں کہ آپ نے اپنے سارے مال اور دولت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے سارے مال کو آپ نے خرچ کر دیا۔ سارے مال کو آپ نے اپنے سارے مال کے دروازے کھول دیے اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ساری زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتی رہی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے انتہا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے محبت فرمایا کرتے تھے، بے انتہا محبت فرماتے تھے۔ اور حضور کے چہیتے ازواج میں سے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام آتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے، پسندیدہ ازواج میں سے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحب زادی ہے۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب بھی کوئی تحفہ آتا یا کوئی گوشت وغیرہ آتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جو بھی تحفہ آتا اس کو فرماتے کہ یہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں میں پہلے بانٹ کر آؤ، ان کے سہیلیوں کو دے کر آؤ تاکہ ان کی روحانی خوش ہو جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تو ان کے ساتھ محبت فرماتے تھے حیات میں، زندگی میں، لیکن ان کے پردہ فرمانے کے بعد بھی حضرت خدیجہ سے محبت فرماتے تھے، یہاں تک کہ ان کے سہیلیوں کے ساتھ حسن سلوک فرمایا کرتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، کیونکہ حضور ہمیشہ اکثر و بیشتر حضرت خدیجہ کی تعریف فرمایا کرتے تھے، اکثر و بیشتر تعریف فرمایا کرتے تھے، تو ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضرت خدیجہ کی تعریف یہ سنی نہیں گئی، یہ تعریف سنی نہیں گئی اور یہ کہنے لگی
یا رسول اللہ آپ یہ بوڑھی خاتون کی بار بار کیا تعریف کرتے رہتے ہیں؟ یہ عمر رسیدہ خاتون، یہ بوڑھی خاتون کی تعریف کیا کرتے ہیں آپ بار بار؟ آپ کے اتنے ازواج ہیں، نوجوان ہیں، اور میں بھی ہوں، آپ ہمارے سامنے ان کی تعریف بار بار کیوں کرتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا، سرخ ہو گیا، لال ہو گیا چہرہ، اور فرمایا خبردار عائشہ، خدیجہ کے بارے میں ایک لفظ نہ بولنا، کیونکہ خدیجہ وہ ہے جب سارے مکے والوں نے میرا انکار کر دیا تھا اس وقت خدیجہ مجھ پر ایمان لانے والی ہے۔ جب مکے والوں نے مجھے ستایا تھا، تکلیفیں دی تھی، اس وقت میرا ساتھ دینے والی خدیجہ ہے۔ جب مکے والوں نے ہمیں 2.5 سال تک شعبہ ابی طالب میں ہمارا سماجی بائیکاٹ کر دیا تھا، اس وقت ہمارے کھانے پینے کا انتظام کرنے والی خدیجہ ہے۔ ہر تکلیف کے وقت، ہر مصیبت کے وقت میرا ساتھ دینے والی خدیجہ ہے۔ خبردار آئندہ سے کبھی خدیجہ کے بارے میں نہ کہنا۔ یہ محبت تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یقیناً حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں بہت بلند و بالا ہے۔ آپ کو جنت کی خواتین کی سردار فرمایا گیا، اور یقیناً یہ ہمارے لیے شرف ہے کہ حضرت خدیجہ ساری مومنین کی ماں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے امہات المؤمنین کو، ازواج مطہرات کو سارے مومنوں کی ماں قرار دیا ہے۔ تو حاضرین اکرام، یہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت طیبہ اور آپ کے اوصاف حمیدہ ہماری امت کی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے لیے نصیحت ہے۔ ان کی سیرت ہمارے سامنے ہے کہ ان کی سیرت کو پیش نظر رکھ کر اگر ہم، ہماری مائیں، بہنیں، ہماری خواتین، ہماری بچیاں اگر زندگی گزاریں تو یقیناً گھر جنت کا گہوارہ بن جاتے ہیں، گھر جنت کا گہوارہ بن جاتے ہیں۔ اور اگر ہم اپنے اسلاف کی اگر سیرت کو چھوڑ دیں، چھوڑ کر بجائے بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پاکیزہ ہستیوں کو، ان کی سیرت کو چھوڑ کر اگر ہماری بچیاں، اگر ہماری عورتیں، اگر ہماری مائیں ان کی سیرت کو چھوڑ کر اگر کوئی سیریل، اگر کوئی فلم، اگر کوئی ناچنے گانے والیوں کے طور طریقے کو اپناتے ہیں تو اس سے بڑی بد نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے؟ جبکہ ہمارے سامنے اتنی معزز اور پاکیزہ ہستیاں موجود ہیں کہ ان کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگی بھی اچھی بنا سکتے ہیں اور اپنی آخرت بھی اچھی بنا سکتے ہیں۔ تو معزز حاضرین اکرام، یہ چند چیزیں تھیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں جو آپ کے سامنے پیش کرنے کی میں نے کوشش کی ہے۔ اب اختصار کے ساتھ ایک دوسرا عنوان میں نے دیکھ کر آیا تھا، وہ بہت طویل ہے، لیکن اس کو مختصر کر کے میں بات ختم کرتا ہوں، کیونکہ یہ ایک دو چیزیں ہو گئی۔ ایک تو آج کی مناسبت 10 رمضان مبارک حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یوم وصال ہے، اور میں تمامی حضرات سے خواہش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آج 10 رمضان مبارک کی مناسبت سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اپنے گھروں میں فاتحہ دلائیں، چاہے جس طور پر بھی ہو، جیسے بھی میسر ہو، شیرینی پر ہو سکے یا گھر میں کچھ پکوان کر کے ہو سکے، یا اگر نہ ہو سکے تو کم از کم کچھ بوندی وغیرہ منگا کر یا شکر وغیرہ پر کچھ فاتحہ وغیرہ دلائے، ایصال ثواب کرے بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاکیزہ روح کو۔ یقیناً ان کا ہم پر عظیم احسان ہے، ہم پر ہی نہیں بلکہ ساری امت پر آپ کا احسان ہے، ساری امت پر، سارے اسلام پر آپ کا احسان ہے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ کی سیرت طیبہ، آپ کے احوال گھر میں اپنی خواتین کے ساتھ شیئر کریں، اپنے خواتین کو بتلائیں، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماں کو بتائیں کہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایسی تھیں، ان کی سیرت ایسے تھی، ان کے اخلاق یہ تھے، ان کے معاملات یہ تھے، انہوں نے اپنے شوہر کی خدمت ایسے کی، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے پیش آیا۔ اور ایک بات یہاں پر ختم کرتا ہوں میں، ایک
بات کہہ کے خاص طور پر شادی شدہ لوگوں کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے. اگر سمجھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ بڑے محبت اور شفقت اور لاڑ اور پیار کے ساتھ رہا کرتے تھے. اسی طریقے سے ازواج مطہرات بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا خیال رکھتے تھے. ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پانی پی کر گلاس رکھ دی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پانی پیا. اس کے بعد گلاس اٹھایا اور فرمایا اے عائشہ وہ مقام بتاؤ جہاں سے تم نے منہ لگا کر ہونٹ لگا کر پانی پیا ہے, وہ مقام بتاؤ, میں بھی وہیں سے پانی پیوں گا. یہ محبت کا اظہار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج سے فرمایا ہے. اور ایک دفعہ ایسے ہی ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈی چوس کر رکھ دیا تھا. حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں سے اسی مقام سے ہڈی کو چوسا جہاں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چوسا تھا. تو یہ محبت کا بھی اظہار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کے ساتھ فرمایا ہے. اور ازواج مطہرات نے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا خدمت فرمائی ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھا ہے. تو ہماری اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو چاہیے, گھر کی خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کا پورا خیال رکھیں, اور شوہروں کو چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں کا پورا خیال رکھیں. تو گھر جنت کا گہوارہ بن جائے گا. تو حاضرین اکرام, اب میں دوسرے عنوان کی طرف آ رہا ہوں جو خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا, جس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح کی پہلی آیت ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا, بے شک ہم نے آپ کو بہت بڑی کامیابی عطا فرمائی ہے. یہ کامیابی کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ میں اصل عرض کر رہا ہوں فتح مکہ کے بارے میں. 20 رمضان مبارک کو فتح مکہ ہوا تھا. روایت مختلف ہے, 20 رمضان بعض 17 رمضان کی روایتیں ہیں. تو الغرض ماہ رمضان میں مکۃ المکرمہ فتح ہوا 8 ہجری میں, ہجرت کے 8 سال بعد. وہ مکہ جہاں سے مسلمانوں کو ایمان لانے کی وجہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا, مسلمانوں کو ستایا گیا, مسلمانوں کو مارا گیا, مسلمانوں کو پیٹا گیا, مسلمانوں کو تپتی ہوئی دھوپ میں لٹا دیا گیا, گرم ریت پر لٹا دیا گیا, اور مسلمانوں کے سینوں پر گرم چٹان رکھے گئے. وہ مکہ مکرمہ جہاں سے مسلمانوں کو مار کر تکلیفیں دے کر ایذا پہنچا کر نکلنے پر مجبور کر دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 6ویں سال جب کفار و مشرکین کے ظلم و ستم بڑھ گئے تو مسلمانوں سے کہا اے ایمان والو تم حبشہ کی طرف چلے جاؤ تاکہ ان کے ظلم و ستم سے بچ جا سکو, ان کے ظلم و ستم سے بچ سکو. حبشہ کی طرف مسلمانوں نے مکہ چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کی, ورنہ مسلمان کہاں جانا چاہتے تھے, حضور کو چھوڑ کر کیوں کر جائیں گے. مکۃ المکرمہ جہاں اللہ کا گھر ہے اس مکے کو چھوڑ کر کون جانا گوارا کرے گا. لیکن ایمان کی خاطر مسلمانوں نے حضور کے حکم پر مکے کی پاکیزہ وادیوں کو, مبارک وادیوں کو چھوڑ کر حبشہ کی طرف چلے گئے. پھر مسلمانوں پر اہل مکہ کا ظلم, جبر, استبداد, زیادتی بڑی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا. مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کا ارادہ فرمایا. رات کی تاریکی میں نکلے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر تشریف لائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور غار ثور میں 3 دن تک رکے رہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ابھی مکے سے نہیں نکلے, غار ثور میں جا کر رک گئے 3 دن تک. پھر اس کے بعد حکم الہی سے مدینہ طیبہ کی طرف آپ نے ہجرت کا ارادہ فرمایا اللہ کے حکم سے. جب نکل کر غار ثور سے نکل کر مدینہ طیبہ کا رخ کر رہے تھے اس وقت بار بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم
خانہ کعبہ کی طرف دیکھ رہے تھے اور فرما رہے تھے اے مکہ کی وادیوں میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، اے خانہ کعبہ میں تجھے چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن مکے والوں نے مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اے مکے کی مبارک وادیوں میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، اے پاکیزہ شہر میں تجھ سے جدائی کو برداشت نہیں کر سکتا، میں تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن مکے والوں نے مجھے یہاں پر جینا تنگ کر دیا ہے اور حکم الہی سے میں تجھے چھوڑ رہا ہوں، لیکن میرا دل تو تجھے چھوڑنے کو گوارا نہیں کرتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے خانہ کعبہ کو دیکھتے جاتے اور مکے کی وادیوں کو دیکھتے ہوئے مکے کو الوداع کہا، خانہ کعبہ کو الوداع کہا اور مدینے کے سفر پر نکل پڑے۔ مجبوراً نکلنا پڑا یہاں سے، کیونکہ مکے والوں نے جینا تنگ کر دیا تھا۔ جس شب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا ارادہ فرمائے تھے، اس وقت مکے کے سارے سردار حضور کے حجرے کے اطراف سارے تلواریں لے کر کھڑے ہو گئے تھے کہ جیسے حضور نکلیں گے ہم میں سے سب مل کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید کر دیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو بحفاظت اپنے حجرے سے نکالا اور غار ثور میں 3 دن رکے رہے، پھر وہاں سے آپ ہجرت فرما کر نکل گئے مدینہ طیبہ کی طرف۔ یہاں سے ہجرت فرما کر حضور مدینہ طیبہ تشریف لے کر چلے گئے، لیکن مکے والوں کا ظلم و ستم ابھی کم نہیں ہوا۔ حضور نے مکہ چھوڑ دیا، مسلمانوں نے مکہ چھوڑ دیا، مدینے میں جا کر بس گئے، حبشہ میں جا کر بس گئے، لیکن پھر بھی ابھی کفار مکہ کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی۔ وہ جو یہاں پر مسلمان ہیں انہیں بھی ستاتے تھے، اور یہ کفار و مشرکین مدینہ منورہ آ کر مسلمانوں کو ستایا کرتے تھے۔ مدینہ منورہ آتے تھے، مدینہ منورہ آ کر مسلمانوں کی کھیتیاں تباہ کر دیتے، کھیتیاں خراب کر دیتے تھے، اور مسلمانوں کے مویشی جانور چرا کر لے کر چلے جایا کرتے تھے۔ ان کا ظلم ستم انتہا کو پہنچ چکا تھا، ظلم ستم بے انتہا بڑھ چکا تھا، ان کا ظلم رک رہا نہیں تھا، ہر اعتبار سے یہ ظلم کرتے رہے۔ مکے میں تھے تب بھی ظلم کرتے، جب حضور اور مسلمان ہجرت کر کے مکے سے مدینہ آ گئے تب بھی ان کا ظلم نہیں رکا۔ تو اس کے بعد ایک غزوہ ماہ رمضان میں ہی ہوا، جس کو جنگ بدر کہتے ہیں، جنگ بدر کہتے ہیں۔ غزوہ بدر بھی ماہ رمضان مبارک میں ہی ہوا، 2 ہجری کو، ہجرت کے 2 سال بعد غزوہ بدر ہوا، جس کے بارے میں تو عموماً آپ سنتے ہی رہتے ہیں، جس میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور کفار و مشرکین 1000 تھے، تقریباً 1000 تھے کفار و مشرکین، اور صرف مسلمان 313 تھے، 313۔ اس میں مسلمانوں کے پاس 70 اونٹ اور 2 گھوڑے تھے، اور ماں باقی سارے مسلمان پیدل تھے، ماں باقی سارے مسلمان پیدل تھے، اور مسلمانوں کے پاس ہتھیار نہیں تھے، اور مسلمان جنگجو تجربے کار نہیں تھے، لڑنا جانتے نہیں تھے۔ جو صحابہ جنگی مہارت رکھتے تھے، لیکن دیگر صحابہ کرام بعض تو جنگی مہارت نہیں رکھتے تھے، یا تو بعض کے پاس تو تلواریں بھی نہیں تھیں۔ ایسی حالت میں مسلمانوں نے بدر کے میدان میں جمع ہوئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر پڑاؤ ڈالا، اور رات میں وہاں پر رکنے کے بعد رات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائے، اے بار اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، مسلمان کمزور ہے، مسلمانوں کی تعداد کم ہے، کفار و مشرکین مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ ہے، مسلمان 313 ہے تو ادھر کفار 950,000 ہیں، تقریباً 3 گنا زیادہ ہے۔ اے بار اللہ، اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم روتے جاتے اور دعا کرتے، اے بار اللہ آج ان اہل ایمان کی اگر تو مدد نہیں فرمائے گا تو اے بار اللہ اگر یہ مسلمان اگر ختم ہو جائے، اگر مسلمان یہ ختم ہو جائے، یہ جنگ ہار جائے اور اس میں یہ مسلمان شہید ہو جائے تو اے بار اللہ اس ساری روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اے بار اللہ ان مسلمانوں کی حفاظت فرما، مسلمانوں کو کامیابی سے سرفراز فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم روتے جاتے اور دعا کرتے جاتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار غار خیمے میں تشریف لائے،
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں اور چادر ذرا ہٹ گئی ہے کندھے سے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور فرمایا یا رسول اللہ آپ اتنا مت روئیے یا رسول اللہ, اللہ نے جو آپ سے فتح و کامیابی کا وعدہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ اس وعدے کو پورا فرمائے گا یا رسول اللہ. حضرت ابو بکر چادر سیدھی کرتے اور تسلی دیتے, دلاسا دیتے, یا رسول اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا, یقیناً مسلمانوں کو کامیابی سے سرفراز فرمائے گا. آپ نے تسلی دی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دلاسا دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا مکمل فرمائے. اس کے بعد خیمے سے باہر نکلے, خیمے سے باہر نکل کر میدان میں تشریف لے گئے. میدان میں تشریف لے جا کر وہاں پر اس کے بعد آپ نے لکیر ڈالی, لکیر کھینچی. اس کے بعد فرمایا کہ یہاں پر ابو جہل مرے گا, یہاں پر عتبہ مرے گا, یہاں پر شیبہ مرے گا, یہاں پر فلاں کافر مرے گا, یہاں پر فلاں کافر مرے گا. سارے میدان جنگ کا جائزہ لیا. اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں تشریف لے گئے. جب اس کے بعد صبح ہوئی, جب میدان جنگ میں جنگ کا آغاز ہوا تو صحابہ اکرام فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے علوم ما کان و ما یکون, علوم غیبیہ سے جو سرفراز فرمایا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رات میں جن جن چیزوں کی خبر اور جن جن چیزوں کی نشاندہی بتا دی تھی کہ فلاں مقام پر فلاں کافر مرے گا, فلاں جگہ پر فلاں کافر مرے گا, صحابہ فرماتے ہیں جہاں حضور نے لکیر کھینچی تھی, جتنے کافروں کے بارے میں حضور نے نشاندہی فرمائی تھی, اس لکیر سے آگے سے کوئی کافر نہیں گیا. اسی لکیر کے پاس وہ مارا گیا. اسی لکیر پر جہاں پر نشاندہی کی تھی حضور نے, وہیں پر وہ مارا گیا, وہیں پر وہ قتل کر دیا گیا. تو اس طریقے سے میدان بدر میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی سے سرفراز فرمایا. ادھر 313 ہے, ادھر 3 گنا بڑھا کر 1000 کی تعداد میں کفار و مشرکین پورے اسلحہ کے ساتھ ہے, زرہ کے ساتھ ہے, تلواریں ہیں, نیزے. مسلمانوں کے پاس تلوار بھی نہیں ہے. ایک صحابی آیا, یا رسول اللہ تلوار کا انتظام فرمائیے, میرے پاس تلوار نہیں ہے, میں لڑنا چاہتا ہوں یا رسول اللہ, میں لڑنا چاہتا ہوں, میرے پاس تلوار نہیں ہے, تلوار کا انتظام فرمائیے. قربان جائیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جاؤ وہ درخت کی ٹہنی توڑ کر لاؤ. وہ گئے, جا کر درخت کی ٹہنی توڑ کر لایا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ہاتھ میں لیا اور فرمایا جاؤ یہ تمہاری تلوار ہے, اس سے جا کر لڑو. وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں وہ ٹہنی سے تلوار کی طرح لڑتا گیا. وہ ٹہنی گرچہ کہ لکڑی کی تھی لیکن کام تلوار کا کیا کرتی تھی. ایسی حالت میں مسلمانوں نے کفار و مشرکین سے جنگ لڑی اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی سے ہمکنار کیا. 70 کفار و مشرکین مارے گئے, قتل کر دیے گئے, اور 70 کفار و مشرکین کو قیدی بنا لیا گیا. اس طریقے سے اس جنگ میں مسلمان کامیاب رہے اور کفار و مشرکین کو شکست ہوئی. اس جنگ سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی یاد رکھیں اگرچہ کہ کسی کی تعداد زیادہ ہو تو ہمیں مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے. گرچہ کہ یہاں پر ہم ہندوستان میں اقلیت میں ہیں, دوسرا فریق اکثریت میں ہے. کبھی بھی ایمان یہ نہیں دیکھتا کہ کون زیادہ تعداد میں ہے کون کم تعداد میں ہے. ایمان کی یہ تاریخ رہی روز اول سے, اہل ایمان ہمیشہ کم رہے, زیادہ غیر رہے, ہمیشہ اہل ایمان کم رہے, اور اللہ نے انہیں کامیابی سے ہمکنار کیا ہے. تاریخ اٹھا کر دیکھ لو, بنی اسرائیل کم تھے اور فرعون اور اس کا لشکر کتنا بڑا تھا, جس کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو آپ, ہزاروں کی تعداد میں اس کا لشکر تھا. بنی اسرائیل یہ نہتے تھے لیکن کامیابی اللہ نے بنی اسرائیل کو دی, موسیٰ علیہ السلام کو دی, اور فرعون کو اور اس کے سارے لشکر کو سمندر میں غرق کر دیا. جالوت ظالم بادشاہ گزرا ہے عمالقہ کا, اس کے مقابلے کے لیے حضرت طالوت گئے بنی اسرائیل کو لے کر. وہ بھی 313 تھے, وہ بھی لوگ 313 تھے تعداد میں. حضرت طالوت کی فوج 313 تھی, ادھر ہزاروں کی تعداد میں عمالقہ کا جالوت کا لشکر تھا. لیکن کامیابی اللہ نے حضرت طالوت کو عطا فرمائی اور اس کو ناکام بنایا. ادھر جنگ بدر میں بھی
313 صحابہ اکرام تھے، ادھر کفار و مشرکین 1000 کی تعداد میں تھے. تو کبھی بھی تعداد کو دیکھ کر، کوانٹٹی کو دیکھ کر مرعوب نہ ہو جائے. ایمان یقین کا نام ہے، ایمان ہمت کا نام ہے، ایمان پختگی کا نام ہے، ایمان اذعان کا نام ہے، ایمان نہ ڈرنے کا نام ہے. تو حاضرین اکرام، یقیناً یہاں پر ہم جس حالات سے دوچار ہو رہے ہیں ہندوستان میں، یہ ہر ایک پر آیا ہیں. یہ جیسے حالات مکے والوں نے مسلمانوں پر کیے تھے، ویسے حالات آج ہندوستان کے مسلمانوں پر ہو رہے ہیں. کبھی ایمان چھوڑنے کے لیے کہا جاتا ہے، کبھی ان کے بھگوانوں کے نام پکارنے کے لیے کہا جاتا ہے. نہ پکارا جائے تو قتل کر دیا جاتا ہے، شہید کر دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے. کیا یہی انصاف ہے؟ کیا یہی جمہوریت ہے؟ کیا یہی عدالتیں ہیں، یہی حکومتیں ہیں جہاں پر بے گناہ مسلمانوں کو مار دیا جا رہا ہے؟ ان کا کوئی پرسان حال نہیں. عدالتیں ان کی ہے، حکومتیں ان کی ہے، پولیس ان کی ہے. آج مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. یقیناً رب تو دیکھ رہا ہے، اس کے پاس دیر ہے اندھیر نہیں ہے. یقیناً وقت آئے گا کہ جب مسلمانوں کا آج جو خون بہایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ناحق کے شہید کر دیا جا رہا ہے، قتل کر دیا جا رہا ہے، ان کا خون رائے گا نہیں جائے گا، ان کا خون رنگ لائے گا، ان کا خون انقلاب لائے گا، ان کی قربانیاں ضائع نہیں جائے گی. بے گناہوں کا خون رائے گا نہیں جاتا، اللہ تعالیٰ ضرور ان سے انقلاب لاتا ہے. تو الغرض حاضرین اکرام، یہ تو حالات تھے جو اہل مکہ کے، جو مسلمانوں پر کیا کر رہے تھے، اور ویسے ہی حالات سے آج ہم یہاں پر ہم دوچار ہیں. یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری ریاست، ہمارا شہر محفوظ ہے، ورنہ حال ہی میں ایک 4-8 دن پہلے کی خبر دیکھ لیجئے، مہاراشٹرا میں امام صاحب کو مارا گیا، پیٹا گیا، ان کو شری رام کے نعرے لگانے پر مجبور کیا گیا. جب انہوں نے انکار کر دیا تو ان کی داڑھی منڈوا دی گئی، داڑھی کاٹ دیا گیا ان کی، اور ان کو زدوکوب کیا گیا. اتنا مارا گیا، اتنا مارا گیا کہ ان کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا پڑا. کیا قصور ہے اس بیچارے امام کا؟ اس نے کیا بگاڑا تھا تمہارا؟ لیکن حالات ایسے ہی ہے حاضرین اکرام. ہم غفلت میں نہ جیے، ہم غفلت میں نہ رہے. آج ان کے لوگوں کو کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے، وہ جیسی چاہے بیان بازی کرتے ہیں، وہ جیسے چاہے زہریلے بیانات دیتے ہیں، لیکن ان پر کوئی گرفت نہیں ہوتی. نہ قانون ان پر اپنا شکنجا کستا ہے، نہ پولیس ان پر کیسیں چلاتی ہے. ان کو کھلی چھوٹ ہے، کیونکہ عدالتیں ان کی ہے، پولیس ان کی ہے. یقیناً ایسے حالات میں ہم نا امید اور مایوس نہ ہو. غزوہ بدر کا یہی پیغام ہے کہ مسلمان قلیل اور کم تعداد میں رہ کر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی سے سرفراز فرمایا ہے. ہم کم تعداد میں ہو کر مایوس اور پریشان نہ ہو، کیونکہ ہمارے ساتھ اللہ ہے، ہمارے ساتھ اللہ ہے. ایک اب جو آیت کریمہ غزوہ فتح مکہ کی پڑھا تھا میں نے، اس کے کچھ واقعات ذکر کر کے میں بات ختم کرتا ہوں، کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے. اصل میرا عنوان آج کا فتح مکہ تھا. فتح مکہ پر میں کچھ بولنے کی تیاری کر کے آیا تھا، لیکن مولانا نے کہا کہ رمضان میں جو مخصوص چیزیں ہوئی ہے اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے. تو کیونکہ رمضان میں 10 رمضان کو بی بی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یوم وصال ہوا تھا، اس لیے اس مناسبت سے کہہ دیا. اور 17 رمضان المبارک کو جنگ بدر ہوئی تھی، اس مناسبت سے کہہ دیا. 20 رمضان کو فتح مکہ ہوا تھا، اس مناسبت سے یہ بات میں نے کہہ دیا. تو آئیے کچھ فتح مکہ کے بارے میں بھی کچھ باتیں کر میں بات ختم کرتا ہوں. معزز حاضرین اکرام، فتح مکہ کا گہرا تعلق صلح حدیبیہ سے ہے. صلح حدیبیہ یہ 6 ہجری میں ہوئی اور فتح مکہ 8 ہجری میں ہوئی. صلح حدیبیہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ اکرام کے ساتھ عمرے کی نیت سے مکے کی طرف روانہ ہوئے. حدیبیہ ایک مقام ہے، وہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ اکرام کو روک دیا گیا.
کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے۔ مکے والوں نے روک دیا، صحابہ اکرام جلال میں تھے، یا رسول اللہ ہم، الغرض یہ طویل واقعہ، ہمیں یہ واقعہ بیان کرنا میرا مقصود نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے الگ مستقل عنوان باندھا جا سکتا ہے، کیونکہ بہت طویل بات ہے یہ، صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان وغیرہ یہ طویل واقعہ ہے۔ تو اس میں ایک معاہدہ ہوا، اس معاہدے میں چند چیزیں طے کی گئی۔ ادھر مسلمانوں کی طرف سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ادھر سے مکے والوں کی طرف سے ابو سفیان وغیرہ تھے، اور معاہدہ یہ طے کیا گیا کہ آئندہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، کیونکہ جنگیں ہو چکی تھی، 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی، اور اس کے بعد 1 سال کے بعد پھر غزوہ احد ہوا تھا، یہ کفار و مشرکین کے ساتھ ہی ہوئے تھے۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کو کامیابی ہوئی، اور غزوہ احد میں یہ نہ کفار و مشرکین کو کامیابی ملی نہ مسلمانوں کو کامیابی ملی ہوئی، بے نتیجہ یہ جنگ رہی، آخر میں کفار و مشرکین کو بھاگنا پڑا، لیکن جنگ احد میں مسلمانوں کا بھاری نقصان ہوا، مسلمانوں کی بہت سارے مسلمان اس میں شہید ہوئے۔ تو الغرض اس صلح حدیبیہ میں سب سے پہلی شرط یہ تھی کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی۔ پہلا جملہ یہ تھا معاہدے کا، اگریمنٹ کا کہ 10 سال تک مسلمان اور مکے والے 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے۔ پھر اس کا دوسری شرط یہ تھی، اگر مکے کا کوئی فرد مدینے میں آ جائے تو آپ اس کو چھوڑ دینا، مدینے والے اس کو مکے والے کو چھوڑ دینا۔ اگر مدینے کا کوئی فرد مکے کو آ جائے تو ہم نہیں چھوڑتے اس کو۔ یہ کفار و مشرکین نے یہ ایگریمنٹ بنایا کہ اگر مکہ والا آپ کے پاس آ جائے تو آپ اس کو چھوڑ دینا، اگر مدینے کا کوئی فرد، کوئی مسلمان ادھر ہمارے پاس آئے تو ہم نہیں چھوڑتے۔ یہ بڑی سخت شرط تھی، حضور نے فرمایا قبول ہے، ٹھیک ہے، اوکے۔ حضرت عمر جلال میں آگے، یا رسول اللہ کیا ہم ڈر کے ان سے معاہدہ کر رہے، کیا ہم ڈر گئے ان سے؟ آپ اجازت دیجئے، ہم جہاد کر لیں گے، ہم ایسا دب کے ہم فیصلہ نہیں کریں گے۔ حضور حضرت عمر کی بات پر توجہ نہیں دیے، معاہدہ جاری رہا۔ اس میں اور ایک چیز یہ بھی تھی، تیسری چیز، کہ جو قبائل مکے والوں کے ساتھ رہنا چاہتے مکے والوں کے ساتھ رہیں، اور جو قبائل حضور کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں حضور کے ساتھ ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد آگے کی شیخ یہ تھی، یہ جو قبائل مسلمانوں کے ساتھ آ گئے یہ مسلمانوں کے حلیف ہے، یعنی دوست ہے، اور جو قبائل مکے والوں کے ساتھ آ گئے یہ مکے والوں کے حلیف ہے، مکے والوں کے دوست ہے۔ اور اگر کوئی قبائل ان قبیلے کے ساتھ، حلیف قبائل کے ساتھ اگر کوئی جنگ کرتا ہے، لڑتا ہے، تو وہ اصل اسلام کے خلاف جنگ سمجھی جائے گی، اور اگر مسلمانوں کے قبائل مکے والوں کے قبائل کے ساتھ جنگ کرتے ہیں تو یہ مکے والوں کے ساتھ جنگ سمجھی جائے گی۔ تو الغرض یہ معاہدہ طے ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلال میں تھے کہ یا رسول اللہ کیا ہم اتنا دب کے معاہدہ کر رہے ہیں، اگریمنٹ کر رہے ہیں، آپ اجازت دے تو ہم پورے تیار ہیں جہاد کے لیے۔ سرکار نہیں سنے، حضرت ابو بکر کے پاس گئے دوڑے دوڑے، اے ابو بکر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ایسا معاہدہ کر رہے ہیں، اس میں یک طرفہ معاہدہ ہے پورا، اس میں کفار و مشرکین کو غلبہ دے دیا گیا، اس میں کیا ہم ڈر گئے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ نے بڑا پیارا جواب دیا، اے ابو بکر، اے عمر، معاہدہ کون کر رہے ہیں؟ معاہدہ کون کر رہے، تم یا میں؟ فرمایا نہیں، سرکار کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا، اے عمر، سرکار بہتر جانتے ہیں، معاہدہ کیسا کرنا ہے سرکار بہتر جانتے ہیں۔ اس کے بعد ذرا حضرت عمر کو اطمینان ہوا، کیونکہ سرکار کا معاہدہ ہے، سرکار فیصلہ لے رہے ہیں، سرکار ڈیسیشن لے رہے ہیں۔ اس کا معاہدہ ہو گیا، واپس چلے گئے۔ ہاں، اس میں ایک شیخ یہ بھی تھی کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے، ہم آپ کو عمرے کی اجازت نہیں دیں گے۔ احرام باندھنے کے سرکار 1400 صحابہ اکرام احرام کی حالت میں عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس میں ایک شیخ یہ تھی کہ اس سال آپ کو عمرے کی اجازت نہیں ہوگی، آئندہ سال آنا، اور سوار کے ساتھ ہتھیار، وہ بھی میان میں رہنا، ہتھیار کھلے ہتھیار کے ساتھ نہیں آنا، آئندہ سال آپ عمرہ کر لینا، اس سال اجازت نہیں ہوگی آپ عمرہ۔ یہ سارے معاہدہ کر کے اب واپس چلے گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام۔ لیکن قربان جائیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی، نور نبوت کا فیصلہ تھا یہ
کہ اس کے بعد 2 سال ایسے گزرے کہ اسی کشمکش میں اگر مکے والا ادھر آتا تو مسلمان چھوڑ دیتے، لیکن کوئی مسلمان ادھر جاتا تو وہ نہیں چھوڑتے۔ یہ 2 سال کے بارے میں مؤرخین، شارحین، علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اب تک اتنے لوگ اسلام قبول نہیں ہوئے تھے جتنے لوگ اتنے 2 سال میں اسلام قبول کر لیے۔ اس لیے کہ جب مکے والا ادھر آتا تو اس کو پوری کھلی آزادی تھی، وہ مسلمانوں کے اخلاق دیکھتا، کردار دیکھتا، مسلمانوں کا رہن سہن دیکھتا، اور مسلمان ادھر جاتا مکے میں تو اپنے اخلاق و کردار کے ذریعے انہیں متاثر کرتا، اور اخلاق و کردار کے ذریعے مکے والے اسلام قبول کر لیا کرتے تھے۔ تو یہ 2 سال میں بہت سارے لوگ اسلام قبول کیے۔ اس کے بعد ابھی 2 سال گزرے نہیں تھے کہ مکے کے اہل مکہ کا حلیف ایک قبیلہ تھا بنو بکر، مسلمانوں کا ایک قبیلہ حلیف تھا، قبیلے بنو خزاعہ، قبیلے بنو خزاعہ تھا مسلمانوں کا حلیف، اور ادھر بنو بکر تھا اہل مکہ کا حلیف یعنی دوست، ادھر بنو خزاعہ۔ تو یہ بنو خزاعہ اور بنو بکر کی پرانی زمانے جاہلیت کی دشمنی تھی۔ تو بنو بکر والوں نے بنو خزاعہ پر رات کی تاریکی میں جب یہ سو رہے تھے اس وقت انہوں نے ان پر اٹیک کر دیا، حملہ کر دیا، اور کئی لوگوں کو قتل کر دیا، یہاں تک کہ یہ بنو خزاعہ والے اپنی جان بچانے کے لیے خانہ کعبہ کے پردے کو پکڑ لیے، اس کی دیواروں کو پکڑ لیے، خانہ کعبہ میں بھی چلے گئے تو وہاں پر بھی ان لوگوں نے نہیں چھوڑا، وہاں پر بھی ان کو قتل کر دیا، خانہ کعبہ کی حرمت کو پامال کر دیا۔ انہوں نے اپنے قاصد کو حضور کی بارگاہ میں بھیجایا، یا رسول اللہ آپ ہمارے حلیف ہیں اور ہمارے سے جنگ، آپ سے جنگ ہے، یا رسول اللہ ہماری مدد فرمائیے، ہم پر بہت ظلم ہوا، ہمارے لوگوں کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، اس حال میں کہ ہم رکوع کی حالت میں تھے، سجدے کی حالت میں تھے، ہمیں شہید کر دیا گیا، ہمیں قتل کر دیا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سن لی، اس کے بعد فرمایا اللہ آپ کی مدد فرمائے گا، ان کو بھیجا دیا گیا۔ انہوں نے ایک شاعر کو بھیجا، وہ بڑے درد بھرے اشعار اس نے حضور کو سنایا، حضور کے آنکھوں میں سے آنسو چلے گئے اس کی حالت کو، اس نے جو منظر کشی کیا، جو وہاں پر بنو خزاعہ کے جو لوگوں کو شہید کیا گیا، مارا گیا، قتل کیا گیا تھا۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اندرونی طور پر تیاری شروع فرما دی تھی کہ بنو خزاعہ کی مدد کے لیے۔ جیسے ہی مکے والوں کو پتہ چلا کہ بنو خزاعہ کے لوگ حضور کے پاس پہنچ گئے ہیں، حضور تک خبر پہنچ گئی ہے، تو مکے والے بے چین ہو گئے، اب کیا کیا جائے؟ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر مکے پر حملہ کر دے تو ہماری خیر نہیں ہوگی، کیونکہ اب اس حد تک مسلمانوں کی طاقت بہت بڑھ گئی تھی۔ اب بھاگے بھاگے دوڑے دوڑے ابو سفیان، ابھی ایمان نہیں لائے تھے یہ، کیونکہ چاہے جنگ بدر ہو، جنگ احد ہو، یہ ساروں کے صدارت کرنے والے یہ حضرت ابو سفیان تھے جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، کیونکہ اسلام کو انہوں نے بہت نقصان پہنچایا۔ بعد میں آخر میں فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اب وہی کیونکہ سردار تھے مکے کے، وہ مدینہ تشریف لائے، مدینہ آئے، وہاں پر آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کی کوشش کی، حضور نے ان سے بات نہیں کی، معاہدے کو تجدید کرنا چاہا، کیونکہ معاہدہ انہوں نے توڑ دیا تھا۔ یہ بنو بکر والوں نے جو مکے والوں کے حلیف تھے انہوں نے معاہدہ توڑ دیا تھا، بنو خزاعہ جو مسلمانوں کے حلیف تھے ان پر حملہ کر کے معاہدے کو توڑ دیا تھا، کیونکہ جنگ بندی 10 سال کے لیے تھی، انہوں نے 2 سال میں معاہدہ توڑ دیا، اور معاہدہ توڑنا یہ مکے والوں کی طرف سے ہوا، بنو بکر والوں کی طرف سے ہوا۔ تو اب یہ لوگ چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جنگ نہ ہو، جنگ ٹل جائے اور مسلمانوں سے پالا نہ پڑے، اور معاہدہ اگریمنٹ تجدید کے لیے، رینیول کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن حضور نے تجدید نہیں کی، کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، وہاں پر بھی آپ کے پاس بھی کوئی بات نہیں بن پڑی۔ حضرت عمر کے پاس گئے، وہاں پر بھی کوئی مسئلہ نہیں بن پڑا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سفارش بنانے گئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تو کچھ نہیں کر سکتا حضور کی بارگاہ میں، حضور کا جو فیصلہ ہے وہ ہمارے سر آنکھوں پر ہے، کیونکہ رشتہ داری تھی۔ ابو سفیان نے کہا کہ کوئی حل تو بتلاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا
جاؤ وہاں جا کر ٹھہر کر اعلان کر لے کے چلے جاؤ، اے لوگوں ہماری طرف سے سب کو امان ہے، کہہ لے کر چلے جاؤ۔ اور وہ گئے مسجد میں جا کر اعلان کر دیا ہماری طرف سے سب کو امان ہے۔ کس کو امان دے رہے ہیں؟ الغرض ایسا اعلان کر لے کے چلے گئے، مکہ چلے گئے۔ وہاں پر جا کر پوچھے، مکے والوں نے پوچھا سرداروں نے، کیا ہوا؟ معاہدہ تجدید ہوا؟ کہا نہیں۔ پھر کیا ہوا؟ ایسا ایسا ہوا، سارا ماجرا سنایا۔ تو سارے سرداروں نے ان کی سرزنش کی، یہ کیا کر کے آیا تم نے؟ یہ کیسا بے وقوفی کا کام کر کے آیا؟ الغرض یہ ابھی اسی چیزوں میں تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پہلے ہی حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیاری کا حکم دے دیا تھا۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کی تیاریاں فرما رہی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پوچھے، بیٹا یہ کیا ہے، کیسی تیاریاں ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں معلوم، مجھے حضور نے حکم دیا ہے، میں تیاری کر رہی ہوں۔ پھر اس کے بعد 3 دن کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جہاد پر جانے کا حکم جاری فرمایا، جہاد کے لیے تیاری کر لو۔ کہاں جانا ہے نہیں فرمایا، کدھر جانا ہے، کہاں جہاد کے لیے جانا ہے نہیں فرمایا۔ اس کے بعد ایک جتھے کو، ایک فوج کو بھیجا ایک دوسرے مقام پر۔ اب سارے لوگ سمجھے کہ سرکار بھی ادھر ہی کا رخ کرنے والے ہیں۔ پوری رازداری میں رکھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد وہاں سے ادھر جانے کے بجائے آپ نے مکے کا رخ کر لیا، مکے کا رخ کیا اور مر الظہران ایک مقام ہے وہاں پر جا کر پڑاؤ ڈالا۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ اکرام ہیں اور راستے میں اور 2,000 صحابہ شامل ہو گئے مسلمانوں کے ساتھ۔ اب 12,000 کا لشکر ہے، بہت طویل ہے، میں شارٹ کر رہا ہوں۔ مر الظہران میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا۔ وہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگی حکمت عملی اختیار کی، جنگی حکمت عملی اختیار کی۔ جنگ کا ایک اصول ہے کہ جب آپ جہاں پر پڑاؤ ڈالتے ہیں تو وہاں پر کیا ہوتا ہے، 1,000 آدمیوں پر یا 100 آدمیاں مل کر ایک آگ جلاتے ہیں۔ تو یہ اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ یہ آگ کے جتنے مقامات ہیں وہ آگ کو گل لیا جائے تو فوج کا اندازہ لگ جاتا کتنی فوج ہے۔ ایک آگ کے اطراف و اکناف میں 100 لوگ رہتے ہیں، تو ایسا آگ جلائی جاتی ہے، تب وہ جتنے آگ ہے اس کو گن لے کر فوج کا اندازہ لگا لیا جاتا ہے۔ 100 آدمیوں پر ایک آگ جلائی جاتی یا 1000 آدمیوں پر ایک آگ جلائی جاتی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صحابی کو فرمایا تم ہر ایک اپنی اپنی الگ الگ آگ جلاؤ۔ اب اس سے کفار و مشرکین پریشان ہو گئے، کتنا بڑا مجمع ہے، کتنے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لشکر ہوگا۔ اب یہ پسپا ہو گئے، ہمت ہار گئے کہ اب کیا کریں، اتنا بڑا لشکر ہے، ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب یہ اب آگ کو گن لیتے بیٹھیں گے تو اب ہزاروں کی تعداد میں آگ ہے، تو اب ان کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ اب ان کے پاس کوئی جنگی تیاری بھی نہیں تھی۔ اب ابو سفیان بھاگے بھاگے دوڑے دوڑے حضور کے پاس پھر آئے، یہ دیکھنے کے واسطے آئے تھے کہ کون ہیں یہ، بنو خزاعہ کے لوگ سمجھیں، لیکن بعد میں پتا چلا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر سمیت تشریف لا لیے ہیں۔ تو حضور کی بارگاہ میں انہیں لے جایا گیا۔ اس کے بعد انہیں امان دی گئی، حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے انہیں امان دی۔ پھر اس کے بعد حضور نے ان کے امان کو قبول کیا۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کی سفارش کی گئی، یا رسول اللہ یہ ان کو سیادت پسند ہے، ان کو کچھ سرداری دے دیجئے۔ تو حضور نے ان کی سرداری کو برقرار رکھتے ہوئے فرمایا کہ ہم کل مکے پر وارد ہونے والے ہیں، حملہ کرنے والے ہیں، ہم مکے میں داخل ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا ابو سفیان کے گھر میں جو داخل ہو جائے اس کو امان ہے، اس سے ہم نہیں لڑیں گے، اس کو معاف کر دیں گے، اور جو گھر کا دروازہ بند کر لے، اپنے گھر میں بند ہو جائے، اس کو بھی امان ہے، اس کو بھی ہم نہیں ماریں گے۔ اور تو ابو سفیان نے کہا میرے گھر میں کتنے لوگ آئیں گے؟ تو پھر حضور نے فرمایا ہر کوئی فرد اپنا اپنا گھر کا دروازہ بند کر لے تو وہ امان ہے، اس کو ہم معاف کر دیں گے۔ اور جو مکے میں داخل ہو جائے، یعنی خانہ کعبہ میں، صحن کعبہ میں داخل ہو جائے، اس کو بھی امان ہے، اور جو ہتھیار نہ اٹھائے اس کو بھی امان ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ابو سفیان کو کہہ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا دیا۔ اور اس کے بعد جب وہ
مکے میں گئے تو مکے والوں سے کہا کہ ایسا ایسا ہوا، ایسا ایسا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں اور بہت بڑی فوج لے کر آئے ہیں وہ۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، اس حال میں کہ ایک طرف داہنی جانب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو بھیجا، ایک طرف بائیں طرف حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو بھیجا، اور سامنے ایک لشکر کو بھیجا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے جھرمٹ میں آگے بڑھتے رہے۔ اس حال میں مکے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے اور صحن کعبہ میں تشریف لائے۔ وہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر اپنی اونٹنی کو بٹھایا اور خانہ کعبہ کا طواف فرمایا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے اونٹنی پر بیٹھ کر ہی طواف کیا اور حجر اسود کا بوسہ لیا، اور آپ چلتے چلتے جو خانہ کعبہ میں جو 360 بت ان کفار و مشرکین نے رکھے تھے ان سارے بتوں کو گرانے کا حکم دیا۔ حضور کے ہاتھ میں کمان تھی، اس سے ٹوچا مار کر ان بتوں کو گراتے جاتے، اور جو بت خانہ کعبہ کی چھت پر تھے اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کندھوں پر سوار کر کے اوپر چڑھایا اور وہ بتوں کو نکال کر پھینکنے کا حکم دیا۔ اور اندر خانہ کعبہ کے بھی اندر کچھ تصویریں، کچھ بتیں تھے، اس کو نکال کر پھینکنے کا حکم دیا، اور کچھ تصویریں تھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں تھیں، ان کے ہاتھ میں تیر تھا اور کبوتر تھا، کہ وہ جو کفار و مشرکین کے جو طور طریقے تھے وہ فال نکالا کرتے تھے، یعنی کبوتر کو اڑاتے تھے، اگر سیدھی جانب جائے تو آپ کا کام بن جائے گا، آپ سفر کر سکتے ہیں، اگر آپ کبوتر اڑائیں اور بائیں جانب چلے جائیں تو آپ سفر نہ کریں کہ نقصان ہوگا، یہ سمجھا کرتے تھے وہ لوگ۔ تو وہ ساری چیزیں وہ خانہ کعبہ کے اندر انہوں نے نشانات اس کے چھوڑے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی شکلیں، صورتیں وہاں پر تھی، تو اس کو زعفران وغیرہ سے میٹا، اپنے دست مبارک سے میٹا، کیونکہ تصویر اسلام میں جائز نہیں ہے، حرام ہے اسلام میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المصور والمصور کلاہما فی النار، تصویر لینے والا اور جس کی تصویر لی جا رہی ہے یہ دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اب رہا آج کل تصویر تو بہت عام ہو چکی ہے، تو یاد رکھیں تصویر کے بارے میں، یہ تصویر سے مراد پرنٹنگ ہے، پینٹنگ، ہاتھ سے جو مصوری کی جاتی ہے وہ مراد ہے، کیونکہ اس میں کچھ انسان کی شکل و صورت میں کچھ کمی بیشی رہ جاتی ہے، ایز اٹ از نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی شکل و صورت کو احسن تقویم بنایا ہے، بہترین سانچے میں ڈھالا ہے، اس میں کچھ کمی بیشی رہ جائے گی تو پھر اللہ کی بارگاہ میں گرفت ہوگی۔ اب یہ جو فوٹو فون سے کیمرہ وغیرہ سے لے رہے ہیں اس میں کمی بیشی نہیں رہتی، ایز اٹ از جیسا ہے ویسے ہی آتا ہے، اس میں یہ عکس ہے، اس لیے علماء نے اس کو جائز قرار دیا ہے، یہ عکس ہے، اس کو علماء نے جائز قرار دیا ہے، چاہے فوٹو ہو ویڈیو ہو۔ تو الغرض فوٹو کے بارے میں بڑی سخت وعیدیں ہیں، وہ مصوری کے بارے میں ہیں، دستکاری ہاتھ سے جو فوٹو اتارتے ہیں اس کے بارے میں ہیں۔ تو الغرض حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی تصویر کو جو ہے زعفران سے میٹ دیا، اس کے بعد باہر تشریف لائے کعبہ کے اندر، لیکن انہوں نے خانہ کعبہ کی چابی دینے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ ہجرت کرنے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، ہجرت کرنے سے پہلے حضور نے ان سے چابی مانگی تھی خانہ کعبہ کی، لیکن انہوں نے صاف دینے سے انکار کر دیا تھا۔ تو اس وقت حضور نے جملہ فرمایا تھا، اے عثمان بن طلحہ، یہ عثمان بن عفان نہیں ہے، یہ عثمان بن طلحہ دوسرے ہیں، اے عثمان یاد رکھو آج تمہارے ہاتھ میں یہ چابی ہے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا یہ خانہ کعبہ کی چابی عطا کروں گا، میں جسے چاہوں گا یہ خانہ کعبہ کی چابی عطا کروں گا۔ جب حضور تشریف لائے خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونے والے تھے، چابی منگوائی، عثمان بن طلحہ نے چابی دے دی۔ وہ لمحے یاد کر لیے ہوگے کہ جب میں نے چابی دینے سے انکار کر دیا، لیکن آج مجھے چابی دینا پڑ رہا ہے۔ حضور کو چابی دے دیا تو صحابہ کرام میں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ پانی پلانے کی خدمت ہمارے ذمے ہے، یہ خانہ کعبہ کی چابی کی ذمہ داری بھی ہمیں ہی دے دیجیے۔ تو حضور نے خاموشی اختیار کی، خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے، وہاں پر آپ نے نماز ادا فرمائی۔ خانہ کعبہ کے اندر پہلے 6 ستون تھے، اب 3 ستون ہیں، 6 ستون تھے، وہاں پر آپ نے نماز ادا فرمائی۔
اس کے بعد باہر نکل کر خطبہ ارشاد فرمایا، اور جب چابی بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بنو ہاشم میں دینے کے لیے اصرار کیا جا رہا تھا تو آپ نے فرمایا نہیں، حقدار کو اس کا حق دیا جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا اے عثمان یہ لو چابی، یہ چابی لو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو ہی دوبارہ چابی دے دیا اور فرمایا یہ چابی تمہارے ہی ہاتھ میں ہوگی، اور جو کوئی تمہارے ہاتھ میں سے لے گا وہ ظالم بادشاہ ہوگا، اس کے علاوہ کوئی تمہارے ہاتھ سے یہ چابی نہیں لے سکتا۔ اور آج تک بھی 1400 سال ہو چکے ہیں، وہ چابی حضرت عثمان بن طلحہ کے خاندان میں ہی چلی آ رہی ہے۔ تو الغرض حاضرین اکرام، فتح مکہ ہوا تو فتح مکہ میں یہاں پر جنگ نہیں ہوئی سوائے تھوڑی سی جھڑپ کے۔ اس تھوڑی سی جھڑپ میں جو ابتدا میں نے عرض کیا کہ سیدھی جانب سے حضرت خالد بن ولید کا دستہ تھا، ادھر بائیں جانب حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا دستہ تھا، تو حضرت خالد بن ولید کے راستے میں کچھ اوباش قسم کے مکے والے جمع ہو کر انہوں نے مقابلہ کیا، جس میں 12 افراد مارے گئے، ماباقی بھاگ گئے اور مسلمانوں میں سے 2 مسلمان شہید ہوئے، ماباقی پورے صحیح و سلامتی کے ساتھ پہنچ گئے۔ تو پوری جنگ میں ادھر سے مسلمان صرف 2 مسلمان شہید ہوئے، اور کفار و مشرکین کی طرف سے 12، اور بعض روایت کے مطابق 20، زیادہ 20 کہہ لیجئے، اور مکہ المکرمہ فتح ہو گیا، مکے پر کامیابی حاصل کر لی گئی اور اسلام کا مرکز قرار دے دیا گیا۔ اور وہاں پر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم و تربیت کے لیے مقرر کیا گیا، اور وہیں کے ایک صحابی کو وہاں کا والی مقرر کر دیا گیا۔ اب یہاں پر ایک ہمارے لیے اور ساری انسانیت کے لیے، سارے حکمرانوں کے لیے ایک پیغام کہہ کر میں بات ختم کر رہا ہوں کہ مکہ فتح ہوا، آپ نے ابتدا میں سن لیا کہ مکے والوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مسلمانوں پر کیسا ظلم و زیادتی کی، کتنا تکلیفیں دی، مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ پہلی خاتون ہے جن کو شہید کس طریقے سے کیا گیا، سن کر کلیجہ حلق کو آ جاتا ہے کہ کفار و مشرکین نے آپ کے پیروں میں ایک پیر کو رسی باندھ دیا اور ایک اونٹ کو باندھ دیا، ادھر کے پیر میں رسی باندھ دیا، ایک اونٹ کو باندھ دیا، ایک اونٹ کو ادھر بھگایا، ایک اونٹ کو ادھر بھگایا، اس طریقے سے آپ کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، ایسا مسلمانوں پر ظلم و زیادتیاں کی گئی۔ جب صحابہ اکرام مکے میں داخل ہو رہے تھے، ایک صحابی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ابو سفیان کو دیکھا تو انہوں نے کہا الیوم یوم الملحمہ، آج تو خون کی ندیاں بہانے کا دن ہے، آج تو بدلے کا دن ہے، جو مسلمانوں پر جو ظلم و زیادتیاں کی گئی آج اس کے بدلہ لینے کا دن ہے۔ ابو سفیان نے حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچائی، سعد بن عبادہ ایسا کہہ رہے ہیں، تو حضور نے فرمایا نہیں، سعد غلط کہہ رہے ہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم و کرم کا دن ہے، آج جنگ کا دن نہیں ہے، آج تو مہربانی کا دن ہے، آج تو شفقت کا دن ہے، آج تو معافی کا عام اعلان کرنے کا دن ہے۔ اتنا ظلم و زیادتی ہوئی اور حضور عام معافی کا اعلان فرما رہے ہیں۔ جو کوئی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے امان ہے، جو کوئی اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اسے امان ہے، اسے معافی ہے، جو کوئی صحن کعبہ میں داخل ہو جائے اس کو امان ہے، اس کو معافی ہے، جو کوئی ہتھیار نہ اٹھائے اسے بھی امان ہے، اسے بھی عام معافی ہے۔ قربان جائیے رحمت للعالمین کی رحمت پر۔ کیا یہ موقع نہیں تھا کہ جب مسلمان اپنے ایک ایک خون کا بدلہ لے سکتے تھے؟ مسلمانوں کے پاس قوت تھی، طاقت تھی، فوج تھی، ہتھیار تھے، اور ادھر اہل مکہ نہتے تھے، ان کے پاس کوئی جنگی تیاریاں نہیں تھی۔ مسلمان چاہتے تو خون کی ندیاں بہا دیتے، لیکن اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ بے گناہوں کا قتل کیا جائے۔ یہ رحمت للعالمین ہے۔ مکے والوں نے آپ کو مکے سے نکلنے پر مجبور کیا تھا، لیکن جب مکے میں فتح کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں تو آپ معافی کا اعلان کرتے ہوئے داخل ہو رہے ہیں۔
چاہتے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر صحابہ اکرام کو ایک اشارہ کر دیتے تو سارے مکے والوں کو نیست و نابود کر دیتے اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جاتی. یہ ہے رحمت للعالمین کی فتح اور کامیابی. اس کے برعکس جب دنیا والے کامیابی حاصل کرتے ہیں تو خون کی ندیاں بہا دی جاتی ہیں. جب نصارہ نے شام پر حملہ کیا اور مسلمانوں پر کامیابی حاصل کی تو مسلمانوں کا اتنا خون بہایا کہ روایتوں میں آتا ہے، تاریخ میں یہ الفاظ لکھے ہیں کہ نصارہ کے جو فوجی گھوڑے ہیں ان کے گھوڑوں کے گھٹنوں تک خون بہ رہا تھا. مسلمانوں کا اتنا خون بہایا گیا. اسی طریقے سے تاتاریوں نے جب بغداد پر حملہ کیا تو لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا. لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کو شہید کیا گیا. جب دنیا والے کامیابی کسی ملک پر، کسی شہر پر اپنا تسلط، اپنا قبضہ جماتے ہیں تو وہاں کی آبادی کو، وہاں کے شہریوں کو تہہ تیغ کر دیتے ہیں، خون کی ندیاں بہا دیتے ہیں. لیکن جب باری آئی رحمت للعالمین کی، جب باری آئی ہمارے اور آپ کے آقا و مولا کی، تو انہوں نے کیا کیا؟ یہ ساری دنیا کے سامنے ظاہر ہے کہ جانی دشمنوں کو جو آپ کو جان سے مارنا چاہتے تھے ان سب کے لیے معافی کا اعلان فرما دیا آپ نے. یہ ہے اسلام، یہ ہے مسلمان، یہ ہے اسلام کا پیغام. صحابہ نے کہا کہ ہم آج خون کی ندیاں بہا دیں گے، لیکن حضور نے فرمایا نہیں، آج تو معافی کا دن ہے، آج تو امن کا دن ہے، آج تو امان کا دن ہے. یہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، یہ ہے پیغام فتح مکہ. تو الغرض حاضرین اکرام، مکے کے فتح مکہ کے پیغام سے یہ پیغام جاتا ہے ہمارے ہندوستانی برادران وطن تک. ہم یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ اسلام یہ امن امان کا مذہب ہے، شانتی کا مذہب ہے. اسلام تشدد اور فساد کا نام نہیں ہے. اگر اسلام تشدد اور فتنہ و فساد اور قتل و غارت گری چاہتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو کون روکنے والا تھا فتح مکہ کے موقع پر؟ تو برادران وطن اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، مسلمان یہ آپ کے ملک کے لیے خطرہ نہیں بلکہ مسلمان آپ کے ملک کا امن اور چین ہے. مسلمان جب تک رہیں گے، مسلمان اس ملک میں امن و امان کے ساتھ ہے، امن امان کے ساتھ رہیں گے. مسلمان وہ ہے، دیکھو تاریخ اٹھا کر کئی مسلمانوں نے اپنے وطن عزیز کے خاطر اپنی جانیں قربان کر دی ہیں. کیا جنرل عبدالحمید آپ کو یاد نہیں ہے؟ جنرل عبدالحمید جنہوں نے اپنی جان دے کر ہندوستان کا جھنڈا لہرایا تھا، کس کے خلاف لڑا؟ عبدالحمید نے مسلم ملک کے خلاف لڑا، پاکستان کے خلاف لڑا. مسلمان اپنے ملک کے لیے اپنی جان بھی دے دیتا ہے. اور ہم مسلمان کو غدار کہہ رہے ہیں، مسلمان کو کیا کیا کہہ رہے ہیں. تو الغرض حاضرین اکرام، ہم اس پیغام کو اپنے برادران وطن تک پہنچائیں کہ اسلام امن و امان کا مذہب ہے، اسلام امن اور شانتی کا مذہب ہے. اسلام تشدد نہیں سکھاتا، اسلام امن سکھاتا ہے، اخلاق سکھاتا ہے، ہمدردی سکھاتا ہے، رواداری سکھاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں دین و دنیا کی سعادت نصیب فرمائے، دین متین کو صحیح طور پر سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے بار الہ ہمارے وطن میں امن و امان قائم فرما. اے بار الہ مسلمانوں کی جان کی، مال کی، آبرو کی، عزت کی، عصمت کی، عفت کی حفاظت فرما. اے بار الہ مسلمان جہاں جہاں پریشان ہیں مسلمانوں کی پریشانی کو دور فرما. ماہ رمضان المبارک کے صدقہ طفیل میں مسلمانوں کے جان کے اور مال کی حفاظت فرما اور ہماری مسلم بہنوں کی عزت و عصمت و عفت کی حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین.